السلام علیکم دوستوں، کبھی اچانک آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہو اور آپ کے من میں پہلا خیال آیا ہو کہیں کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی، بچہ بیمار ہو گیا، کام اچانک خراب ہونے لگا، گھر میں تناؤ بڑھ گیا یا کسی چیز میں لگاتار نقصان ہونے لگا اور پھر لوگ کہنے لگتے ہیں شاید نظر لگ گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر پریشانی نظر کی وجہ سے ہوتی ہے یا کبھی کبھی ہم اپنے ڈر اور وہم کو بھی نظر سمجھ لیتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں اسی بات کو سمجھیں گے، اور سب سے ضروری بات، نظر کا استعمال اسلام میں ہے، لیکن ہر پریشانی کو نظر کہنا بھی صحیح نہیں، تو ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نظر کو اسلام نے پوری طرح نکارا نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر حق ہے، یعنی بری نظر حق ہے۔ اس لیے اگر کوئی ویکتی کہے کہ اسلام میں نظر جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں تو یہ صحیح بات نہیں ہوگی، لیکن دوسری طرف ہمیں ایک اور غلطی سے بچنا ہے۔ کسی بھی بیماری، نقصان یا پریشانی کو ترنت نظر کا پریڑام مان لینا بھی صحیح نہیں۔ یہی ہے سنتولت اسلامی سوچ۔ مان لیجئے کسی ویکتی کا بیوپار اچانک کم ہو گیا، یا کسی کو بیماری ہو گئی، یا گھر میں پتی پتنی کے بیچ تناؤ پیدا ہو گیا، کیا صرف اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی نظر لگ گئی ہے؟ نہیں، کیونکہ پریشانی کے بہت سارے سامانیہ کارن بھی ہو سکتے ہیں۔ بیوپار میں آرتھک کارن ہو سکتے ہیں، بیماری کے میڈیکل کارن ہو سکتے ہیں، رشتوں میں غلط فہمی یا بات چیت کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بنا ثبوت کسی ویکتی پر نظر لگانے کا آروپ لگانا صحیح نہیں۔ یہ بہت مہتوپورن بات ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں وہ ویکتی میری خوشی دیکھ کر خوش نہیں تھا، ضرور اسی کی نظر لگی ہے، پھر ہم اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، کسی پر شک کرنا خطرناک ہے۔ یہ بہت مہتوپورن بات ہے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں وہ ویکتی میری خوشی دیکھ کر خوش نہیں تھا، ضرور اسی کی نظر لگی ہے، پھر ہم اس کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے شک بڑھتا جاتا ہے اور رشتہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی پرمان نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف شک کی وجہ سے کسی پر الزام لگانا ٹھیک نہیں۔ اسلام ہمیں بدگمانی سے بچنے کی شکشا دیتا ہے۔ سورہ الحجرات آیت نمبر 12 میں بہت زیادہ گمان اور شک سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس لیے نظر سے بچنے کے نام پر کسی نردوش ویکتی کو اپنا دشمن مت بنائیے۔ تیسری بات، نظر سے بچاؤ کا صحیح راستہ کیا ہے؟ اب سوال آتا ہے، اگر نظر کا استعمال ہے تو بچاؤ کیسے کریں؟ اسلام نے ہمیں ڈر اور اندھ وشواس کا راستہ نہیں دیا، بلکہ دعا اور رقیہ کا راستہ بتایا۔ صحیح بخاری میں نظر کے معاملے میں رقیہ کرنے کی ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگے اور مسنون دعاؤں تथा قرآن کی تلاوت کا سہارا لے۔ صبح شام کے اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ اصلی حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ چوتھی بات، اپنی خوشی چھپانا ضروری نہیں۔ کئی لوگ نظر کے ڈر سے اپنی ہر خوشی چھپانے لگتے ہیں۔ نئی چیز خریدی تو کسی کو مت بتاؤ، بچے کی فوٹو مت دکھاؤ، اپنی سفلتا کی بات مت کرو، لیکن اس ڈر کو اپنی زندگی پر حاوی مت ہونے دیجیے۔ اسلام ہمیں ڈر کے اندر جینے کی شکشا نہیں دیتا۔ اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا شکر کیجیے، اور ساتھ ہی اللہ سے اس کی حفاظت کی دعا کیجیے، یعنی نعمت پر شکر ہے، اللہ سے حفاظت کی دعا۔ پانچویں بات، ہر عجیب گھٹنا کو نظر مت سمجھیے۔ مان لیجئے کسی کو اچانک سر درد ہو گیا، کسی بچے کو بخار آ گیا، کسی کا کام خراب ہو گیا، یا کسی رات نیند نہیں آئی، تو ترنت یہ کہنا نظر لگ گئی ہے صحیح طریقہ نہیں ہے۔ پہلے سامانیہ کارنوں کو دیکھیے۔ بیماری ہے تو ڈاکٹر سے صلاح لیجیے۔ آرتھک سمسیا ہے تو اس کے کارن کو سمجھیے۔ رشتوں میں سمسیا ہے تو بات چیت کیجیے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کیجیے۔ اسلام ہمیں کارنوں کو اپنانے اور اللہ پر بھروسہ کرنے دونوں کی شکشا دیتا ہے۔ اب شاید آپ کے من میں سوال ہو، اگر مجھے سچ میں نظر کا ڈر ہو تو میں کیا کروں؟
جواب بہت سرل ہے، گھبرائیے نہیں، کسی پر آروپ مت لگائیے، کسی تانترک یا ایسے ویکتی کے پاس مت جائیے جو آپ کے ڈر کا فائدہ اٹھائے۔ اللہ سے پناہ مانگیے، قرآن پڑھیے، مسنون اذکار کیجیے، رقیہ شرعی کے بارے میں صحیح گیان لیجیے، اور اگر بیماری یا کوئی واستوک پریشانی ہے تو اس کے سامانیہ علاج اور کارنوں کو بھی نظر انداز مت کیجیے۔ دوستو، نظر کو ماننا ایمان کا حصہ ہونے والی کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہر گھٹنا کو نظر گھوشت کر دیا جائے۔ نظر کا استعمال صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہر پریشانی کو نظر کہنا نہ قرآن کی صحیح سمجھ ہے اور نہ سنتولت اسلامی سوچ۔ ہمیں دو عطیوں سے بچنا ہے، ایک طرف نظر کو پوری طرح جھٹلا دینا اور دوسری طرف ہر پریشانی کے پیچھے نظر ڈھونڈنا۔ صحیح راستہ ہے قرآن اور صحیح حدیث، دعا اور رقیہ، سامانیہ کارنوں کی جانچ، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل۔ تو آج کی بات کو صرف 4 شبدوں میں یاد کیجیے۔ نظر ہے لیکن ہر چیز نظر نہیں ہے۔ کسی پر شک مت کیجیے، ہر پریشانی کو جادو یا نظر مت مانیے، اور اپنی زندگی کو ڈر کے حوالے مت کیجیے۔ اگر اللہ پر بھروسہ مضبوط ہے تو دل میں سکون رہے گا۔ ڈر نہیں توکل، وہم نہیں یقین، الزام نہیں صحیح سمجھ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں اور پریواروں تک ضرور پہنچائیے، اور عارف اسلامک ہب کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہم سب کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، آمین۔